اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ سے کیسی محبت کرتے تھے، آپ کی کیسی تعظیم کرتے تھے، بے شمار واقعات ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین کے درمیان جب صلح طے ہو رہی تھی کفار کی طرف سے، عروہ بن مسعود ثقفی اس وقت وہ مسلمان نہیں تھے، وہ ان کی طرف سے متعین ہوئے اور وہ مکہ والوں کی طرف سے بات کرنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ رسول کے ساتھ صحابہ کی بڑی تعداد تھی، انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کو ایک ساتھ ایک جگہ پر دیکھا، اور انہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کے بارے میں کفار کو جا کر کے بتایا۔ بخاری کی حدیث ہے، عروہ بن مسعود ثقفی جب مکہ لوٹ کر جاتے ہیں، وہ جا کر سارے مشرکین مکہ سے کہتے ہیں، وہ کہتے یا قوم، اے قوم کے لوگوں، لقد وفدت علی الملوک، لقد وفدت علی قیصر و کسرا، وہ کہتے ہیں قوم کے لوگوں، میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں، میں قیصر کے دربار میں گیا ہوں، کسرا کے دربار میں گیا ہوں، اس وقت سے بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں۔ وہ کہتے ما رأیت ملکا قط یعظمہ اصحابہ، میں نے کسی بھی بادشاہ کو نہیں دیکھا جس کی اتنی عزت ہوتی ہو جتنی تعظیم کے رسول کے صحابہ محمد کی کرتے۔ کسی بادشاہ کو میں نے نہیں دیکھا کہ اتنی تعظیم کرتے ہو جتنے رسول کے صحابہ رسول کی کرتے۔ عروہ بن مسعود کہتے ہیں کافروں سے وہ اس وقت کفر کی حالت میں تھے، وہ کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ رسول کے اطراف ہوتے ہیں، اور جب رسول اپنی گفتگو کو شروع کرتے ہیں ساری مجلس میں سناٹا چھا جاتا ہے، ساری آوازیں خود بخود پست ہو جاتی ہیں۔ جب رسول بولتے ہیں کسی انسان کی آواز سنائی نہیں دیتی ہے، اور میں نے دیکھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر وضو بھی کرتے ہیں محمد ان کے وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے، اور کوئی بھی حکم آپ دیتے ہیں لپک کر اس کی طرف آگے بڑھتے ہیں، اور آپ کے چہرے کو پوری طرح سے نگاہ اٹھا کر کے بھی نہیں دیکھتے ہیں، آپ کی تعظیم کی وجہ سے آپ کے چہرے کی طرف نگاہ بھر کر نہیں دیکھتے۔ اب سوچئے صحابہ کی تعظیم اور صحابہ کے احترام کے جیسا کون احترام کر سکتا ہے؟ کون ہے جو ان سے زیادہ عزت کر سکتا ہے؟ کون ہے جو ان سے زیادہ محبت کر سکتا ہے؟ اسی روایت میں عروہ بن مسعود رضی وہ جب مسلمان نہیں تھے بعد میں مسلمان ہو گئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بات کر رہے تھے، صلح کے موقع پر بات کرتے کرتے وہ داڑھی پکڑتے تھے، رسول کی داڑھی پکڑ رہے تھے۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ وہیں پر کھڑے تھے، انہوں نے اپنی تلوار کا کونا ان کے ہاتھ پر مارا اور کہا آخر یدک عن لحیۃ رسول اللہ۔ مغیرہ بن شعبہ نے کہا بات کرنی ہے صرف بات کرو، اپنے ہاتھ کو رسول کی داڑھی سے دور کرو۔ عروہ بن مسعود کہتے ہیں کہ انہوں نے رسول کی داڑھی کو چھونے تک نہیں دیا ہے۔ اب سوچئے کیسا احترام اصحاب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے تھے، مگر کسی صحابی نے 12 ربیع الاول کو میلاد نہیں منائی ہے، کسی صحابی نے نہیں منائی ہے۔ اب ہمیں خود طے کرنا ہے کہ ہماری محبت صحابہ کی محبت سے زیادہ ہے کہ ہم آگے بڑھ کر ان سے بھی چلے جائیں اور ہم اپنی محبت کا معیار قائم کریں۔ میرے بھائیوں، ضلالت اور گمراہی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ عید میلاد کی حقیقت یہ ہے، عید میلاد ایک دین میں اضافہ ہے، یہ بدعت ہے، دین میں اضافہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ، دین میں ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے، یہ پہلی بات ہے۔ اور دوسری بات یہ عید میلاد یہ نصارہ سے مشابہت ہے۔ آپ جانتے کرسچن جو نصارہ ہوتے ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کے عید میلاد مناتے ہیں اور ان کے دن کی پیدائش کے دن کو اہتمام کے ساتھ مناتے ہیں۔ علماء کہتے ہیں یہ ان سے مشابہت ہے، اس لیے کہ صحابہ اور سلف نے یہ نہیں کیا ہے، بعد میں یہ کیا گیا ہے، اور جن کی مشابہت ہے وہ نصارہ ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، آپ نے کہا میری شان میں غلو مت کرو جیسا عیسائیوں نے عیسیٰ کی شان میں غلو کیا علیہ السلام۔ آپ نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، تم کہو کہ میں اللہ کا بندہ اور رسول ہوں۔ اللہ کے نبی نے بالخصوص غلو کے باب میں، شان میں اضافہ کرنے کے باب میں نصارہ کے راستے پر چلنے سے منع کیا، کیونکہ یہ وہ قوم ہے جس نے غلو کی انتہاؤں کو پار کیا ہے۔ صرف عید میلاد نہیں منائی، جو اللہ کے رسول تھے انہیں اللہ
अल्लाह का बेटा बोल दिया। सबसे ज्यादा गुलू करने वाली कौम ईसाइयों की कौम है, और रसूल ने उनका नाम लेकर के कहा जैसे ईसाइयों ने किया वैसा मेरे साथ नहीं करना, मैं अल्लाह का बंदा और रसूल हूं। अल्लाह के नबी ने ईसाइयों की मुशाबहत से मना किया, यह ईसाइयों की मुशाबहत है, सहाबा ने तो इसका एहतमाम नहीं किया है। और तीसरी बात उलमा कहते हैं ईद मिलाद की हकीकत यह है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला का जो हक है, हक तशरीअ, शरीयत बनाना, उसमें दखल अंदाजी है और अल्लाह के मुकाबले में अपने आप को खड़ा करना है। अबू दाऊद की हदीस है, अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में गए, आपने देखा 2 दिन ऐसे आते हैं जिन 2 दिनों में मदीना में एहतमाम होता है, बच्चे खेलते हैं, खुशी मनाई जाती है। अल्लाह के नबी ने पूछा ये 2 दिन कौन से हैं? कहा गया अल्लाह के नबी ये 2 दिन जाहिलियत के जमाने से भी लोग इन्हें मनाते हैं, खुशियों का एहतमाम करते हैं, त्यौहार मनाते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इन्नल्लाह कद अबदल लकुमा, आपने कहा बेशक अल्लाह ने इन दोनों को बदल करके उससे बेहतर चीज तुम्हें दी है। 2 दिन आपने कहा ईद उल फित्री व ईद उल अज़हा। इस हदीस में अल्लाह के नबी ने कहा बेशक अल्लाह ने बदल दिया, इन दोनों के बदले अल्लाह ने 2 दिन ईद के दिए हैं। उलमा कहते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला है जिसने आम दिनों में से 2 दिनों को तय किया है, 2 दिन बदल कर 2 दिन अल्लाह ने दिए हैं। यह हक अल्लाह का है। अगर कोई आदमी इन 2 दिनों के साथ तीसरा दिन भी शामिल करता है सालाना, तो फिर उसने अपने आप को अल्लाह के मुकाबले में खड़ा किया। आपने कहा इन्नल्लाह कद अब्दला, आपने कहा बेशक अल्लाह ने बदला है, यह अल्लाह का इख्तियार है कि उसने साल में से 2 दिन तुम्हें बदल कर दे दिए हैं। अगर कोई आदमी और दिन इजाफा करता है, उसने अपने आप को अल्लाह के मुकाबले में खड़ा किया। अब सोचिए उस आदमी की कामयाबी कैसे होगी जो अपने आप को अल्लाह के मुकाबले में खड़ा करे। यह हक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला का हक है।